اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ سورہ نساء میں 52 تک پڑھ لیا تھا۔ 53 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہے، پھر تو وہ اس میں سے لوگوں کو تل برابر بھی نہیں دیں گے۔ مطلب کہ اگر جیسے کسی کے یہاں کوئی فوت ہو جاتے ہیں، اللہ پاک نے کہا نا سب کو تھوڑا تھوڑا جو حقدار ہے ان کو دینا چاہیے، لیکن ہم لوگ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اکثر لوگ نہیں دیتے ہیں نا، جس کا جو سچ میں حقدار ہوتے ہیں ان کو نہیں ملتا ہے، ذرا بھی نہیں دیتے ہیں نا حصہ۔ تو اس بارے میں اللہ پاک شاید فرما رہے ہیں، واللہ عالم۔ 54 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، کیا وہ اس پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں، اللہ اکبر، کیا وہ اس پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے دیا ہے۔ چنانچہ ہم نے آل ابراہیم کی فیملی، مطلب آل عمران جیسے ہے نا، ویسے عمران کی فیملی، عمران علیہ السلام جو کیا کہتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے ابو جان تھے نا، وہ چنانچہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور بہت بڑی بادشاہی دی۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، بادشاہی کا مطلب اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہی نہیں ہے کہ پھر ایک بہت بڑا محل ہو، بادشاہ کی ریاست ہو اور اس کے مطلب کہ پرجا ہو، اور مطلب کہ اس کی رعایا ہو، اور کیا کہتے ہیں وزیر ہو، گھوڑے چک وہ وغیرہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہت بڑی بادشاہی دی ابراہیم علیہ السلام کو، مطلب ان کو اتنا مقام دیا، اتنا عظیم مقام دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم ہوا خواب کے ذریعے نا، تو انہوں نے اس کو سچ کر دکھایا۔ اس طریقے سے اللہ پاک اعمال کے لحاظ سے ان کو بہت بڑی بادشاہت سے اللہ پاک نے ان کو نوازا، مطلب واللہ عالم۔ 55 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے اور بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لانے سے باز رہے، اور ان کے لیے دہکتی جہنم ہی کافی ہے۔ استغفر اللہ۔ جو ایمان لاتے ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ ہاں یہ سب سچ تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے تھے، لیکن جو لوگ ان کے نہیں مانتے ان کے لیے جہنم کا عذاب فائنل ہے، طے ہے۔ مطلب 1 نمبر میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، حاشیے میں دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا بنیادی عقائد میں شامل ہے، عقیدے میں شامل ہے، مطلب نیز ملاحظہ ہو حاشیہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85، وہ تو خیر پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ 56 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم جلد انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہاں ہم لوگ کو چاہیے مسلمانوں کو آیتوں کا انکار نہ کریں۔ آیتوں کا انکار مطلب پڑھنا چاہیے، جب پڑھیں گے نہیں رومن اردو میں یا ہندی میں کیسے پتہ چلے گا، یا تو انگلش میں۔ خیر اللہ ہدایت دینے والا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تبھی ہدایت ملتی ہے، اس سے پہلے نہیں ملتی ہے۔ کوشش کرنا ہم پر لازم ہے بس۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم جلد انہیں آگ میں ڈالیں گے، جلد ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں چڑھا دیں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بلا شبہ اللہ بہت زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر، سچ میں اللہ بہت حکمت والے ہیں۔ 57 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں ہم جلد ایسے باغوں میں داخل کریں گے۔ کتنی اچھی بات اللہ پاک فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں اللہ پاک جلد ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی
اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے. گھنی چھاؤں میں اس سے شاید پیڑ پودے زیادہ ہوں گے نا, باغات ہوں گے. میں بھی 2 نمبر پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے اس میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں اگر سوار چلتا رہے تو 100 برس تک چلنے پر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا. اللہ اکبر. یہ درخت طوبہ ہے. البخاری بدائع الخلق باب نمبر 8 حدیث نمبر 3251. اللہ اکبر. کتنی اللہ پاک نے نعمتیں چھپا رکھی ہم مسلمانوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے. مطلب اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازے, آمین. 58 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو واپس کر دو. امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے. خیر اللہ پاک سے معاف کر دے. جو غلطی ہو گئی اس پہ اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے. آئندہ صحیح طرح سے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. بے شک اللہ تمہیں بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے. بے شک اللہ خوب سننے والا, خوب دیکھنے والا ہے. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. 59 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اطاعت کرو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اطاعت کرو اللہ کی, اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں. مطلب کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں تم کس کی اطاعت کرو, فرما برداری کرو. مطلب کہ اللہ پاک کی, اللہ کے رسول کی, اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو. امر مطلب صحیح راہ میں چلنے والے ہوں, نیک ہو, صالح ہوں, متقی ہوں, پرہیزگار ہوں, اللہ کی راہ میں چلنے والے ہوں. پھر اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اگر تم واقعی اللہ یوم آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو, یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. پھر 60 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے, اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ شیطانی چیلوں سے کرائیں. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے ایسے شیطانوں کا انکار کریں. شاید جو سحر وغیرہ کرتے ہیں یا اور کوئی چیز میں شیطانوں کی ہیلپ حاصل کرتے ہیں, اس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں واللہ اعلم. اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے دور پھینک دے. اللہ اکبر کبیرہ. استغفر اللہ. شیطانوں کی چال کو پہچانتے نہیں اور شیطانوں سے ہی لوگ ہیلپ لینے لگتے ہیں. کیا ہی کر سکتے ہیں, اللہ سب کو ہدایت دے, آمین. نمبر 1 میں اللہ پاک 1 میں کیا لکھا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر گمراہ کر کے دور پھینک دے. یہ اور اس کے بعد میں آنے والی آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اپنا فیصلہ عدالت محمدی کے بجائے یہود یا قریش کے سرداروں کی طرف لے جانا چاہتے تھے. اللہ اکبر. استغفر اللہ.
تاہم اس کا حکم عام ہے اور اس میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت سے اعراض کرتے، اعراض میں انکار کرتے، اعراض کرنا، انکار کرنا، مانتے نہیں تھے، مطلب اعراض کرتے اور اپنے فیصلوں کے لیے کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہیں. اسے لکھنے میں کچھ ہوا، شاید پرنٹنگ میں کتاب و سنت ہونا چاہیے، یہاں تک ہے. پھر 61 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو اللہ اکبر استغفر کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں. اللہ اکبر. 62 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. پھر وہ قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں، اللہ کی قسم ہم نے تو بھلائی اور صلح صفائی کا ارادہ کیا تھا. 63 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور انہیں نصیحت کرتے رہیں اور ان سے دلوں پر اثر کرنے والی بات کہیں. مطلب کتنا بھی آئیں منافقین، ان کو حق بات بتانی ہے اور ان کے کام ان کے حال پہ اور ہمارے کام ہمارے حال پہ. کوشش کرنا چاہیے، جو غلطی ہو گئی لیکن صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے انشاءاللہ. 64 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اطاعت مانے فرما برداری کی جائے، ان کو فالو کیا جائے. اور اگر بے شک وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آتے، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے، تو وہ یقیناً اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پاتے. 65 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں، باہمی شاید کمپلیٹ اختلاف میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر آپ کے لیے آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی یا شکایت نہ آنے پائے اور وہ اسے دل و جان سے مان لیں. اللہ اکبر. 1 نمبر کا میں کیا ہے مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات یا فیصلے سے اختلاف کو کجا دل میں انقباض کا میننگ کیا ہوتا ہے، چیٹ جی پی ٹی سے بعد میں پتہ کر لیں گے. انقباض بھی محسوس کرنا ایمان کے منافی ہے. منافی کا مطلب کیا ہے پتہ نہیں، اللہ معاف کرے. یہ آیت بھی منکرین حدیث کے لیے تو ہے ہی، مقلدین کے لیے بھی لمحے فکریہ ہے، جو قول ایمان کے مقابلے میں حدیث صحیح سے انقباض ہی محسوس نہیں کرتے. اختلاف، انقباض شاید اختلاف ہوتا ہے،
مطلب کہ اس کے اگینسٹ سوچتے ہیں، مانتے نہیں اس چیز کو، بلکہ یا تو کھلے لفظوں میں اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، یا اس کی دورزکار تعویل کر کے، یا ثقہ راویوں کو ضعیف باور کرا کے اسے کندم کرنے کی مذموم سائی کرتے ہیں۔ فَإِلَّاللَّهِ مشتقہ 69 نمبر ہو گیا۔ 70 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، جو سمجھ نہیں آتا عربی ورڈ کوئی بات نہیں، لیکن ہم لوگ کو جو مین میننگ ہے تو اللہ پاک جو کہنا چاہ رہے وہ تو سمجھ میں آتا ہی نا، کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کرے، جو ہم نہیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں اردو ورڈز کوئی بات نہیں، لیکن مین تو اس کا کنکلوژن یہ پتہ ہے نا کہ نماز روزہ ہمیں پڑھنا چاہیے، بس اتنا کافی ہے، واللہ عالم۔ 70 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کافی ہے اپنے جاننے والا، ماشاءاللہ، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا جاننے والا۔ پھر 71 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے بچوں کا سامان لے لو، پھر تم الگ الگ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے ہو کر نکلو، اللہ اکبر۔ 72 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر کرتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، استغفر اللہ۔ پھر اللہ پاک اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں اگلی آیت میں۔ 73 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو وہ جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ ہو، ضرور کہے گا کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، پھر میں بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ مطلب اگر خرابی آ گئی تو اللہ کا شکر ہم تھے نہیں اس میں، اگر مصیبت آ گئی تو کیا کہتے ہیں ایسے کر کے، مطلب کہ ٹھیک ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ تو مصیبت اور پریشانی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے نا۔ خیر 74 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں پھر جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ چکے ہیں، استغفر اللہ، جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑیں، اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے، یا تو مار دیا جائے یا دشمنوں پر غالب آ جائے تو ہم جلد اسے بہت بڑا اجر دیں گے، انعام دیں گے، ریوارڈ دیں گے انشاءاللہ۔ 75 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے اس بستی سے نکال کے اس کے باشندے نکال دے، اس کے دے ہونا چاہیے، نکال دے، اس کے باشندے ظالم ہیں اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی میں سمرتھک ہیلپر بھیج دے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج۔ 1 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں 1 نمبر کے لیے ظالموں کی بستی سے مراد نزول کے اعتبار سے مکہ ہے،
ہجرت کے بعد وہاں، مطلب کہ یہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، پہلے مکہ میں تھے نا وہ، ہجرت کے بعد وہاں باقی رہ جانے والے مسلمان خاص طور پر بوڑھے، مرد، عورتیں اور بچے کافروں کے ظلم و ستم، اللہ توبہ، کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں مدد کی دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منتنبہ فرمایا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوری مجھے اس کا مطلب سلیکٹ کیا، شاید یہ کیا کہ پھر مسلمانوں کو سلیکٹ کیا نا اپنی عبادت کے لیے، واللہ اعلم، فرمایا کہ تم ان مستضعفین کو کفار سے نجات دلانے کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ جس علاقے میں مسلمان اس طرح ظلم و ستم کا شکار اور نرگائے کفار میں گھرے ہوئے ہوں تو دوسرے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کو کافروں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے جہاد کریں، جس لیول کا بھی جہاد ہو سکے، ان کو پیسے سے، کوڑی سے ان کو وہاں سے ہٹانا، ان کے خلاف آواز اٹھانا، یا کم سے کم کچھ نہ کر سکو تو اس کو اپنے دل میں خراب سمجھنا کہ ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا نا، اس طریقے سے۔ یہ جہاد کی دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم ہے اعلائے کلمات اللہ، یعنی دین کی نشر و اشاعت اور کلمات اللہ کے غلبے کے لیے لڑنا، جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں اور بعد کی آیت میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 75 نمبر یہاں پہ آیت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔